अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। आप लोगों को मालूम है फड्डे बहुत ज्यादा इस मुल्क में चल रहे हैं। कभी इंतखाबात के हवाले से फड्डा चल रहा है जी। वोट फलां को पड़े, फलां नहीं पड़ रहे। हुकूमत बन गई, धांधली के शोर के अंदर एक हुकूमत फॉर्म हुई, पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी सी रौनक लगी, पार्लियामेंट के इजलास भी हुए। पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों ने देखा किस कदर शोर शराबा अपोजिशन की जानिब से किया गया। उसके बाद आप वजीर आला की फॉर्मेशंस के अंदर, उसके अंदर भी फड्डे, काबीना के अंदर फड्डे, फिर काबीना बन रही है उसमें फड्डे, फला बंदा आ रहा है, फला बंदा जा रहा है। भाई अब जो है फाइनली सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल डॉक्टर आरिफ अलवी जो हमारे साबिक, अब तो साबिक सदर ही हैं, साबिक सदर अब जा रहे हैं, चले गए हैं। कल जो है वो सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल होगा, उसके लिए वोटिंग होगी। उसके हवाले से एक नया कट्टा खुला है। एक तरफ जो है वो अपने सदारती उम्मीदवार जो हैं महमूद अचकजई साहब हैं, उनकी जानिब से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उन्होंने इस हवाले से कुछ थोड़ी बहुत बातें की हैं। हमने सोचा उस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें कि अब अगर ये कह रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त दे दी है सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए, तो अगर ये सदारती इंतखाबात अब मुलतवी हो जाते हैं, होंगे या नहीं होंगे, अगर तो हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, तो क्या बनेगा? और अगर ये वोटिंग नहीं होती, इलेक्शन कमीशन अगर महमूद अचकजई साहब के जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी अगर दरखास्त के ऊपर अगर कोई फैसला दे देती है और अगर नहीं होते, तो ये एक आईनी बहरान की तरफ हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि आईनी बहरान की तरफ तो क्या हम नहीं जा रहे। आगे चल के आपको इसकी तफसीलात भी बताते हैं। महमूद अचकजई साहब जी 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जी सदारती इंतखाब के लिए इसको कराने के लिए ऐलान कर रखा है। आसिफ अली जरदारी एक तरफ हैं, कैंडिडेट सदारती उम्मीदवार हैं, दूसरी जानिब महमूद अचकजई जो हैं वो कैंडिडेट हैं। तो इनके दरमियान एक कांटे का मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन्होंने अपनी जानिब से अब नॉमिनेट किया था महमूद अचकजई साहब को। बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल नाम था, मतलब एवरीबडी वाज क्वाइट वो हैरान। वो ये कह रहे थे कि यार ये अब महमूद अचकजई साहब जो हैं ये इनको इन्होंने नॉमिनेट किया है। लेकिन ऑब्वियसली देखें, ये भी एक सियासी कार्ड है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से खेला गया है, और इसके अंदर बीएनपी मेंगल जो है, दूसरी जमातें हैं, उनका बड़ा एक अहम किरदार समझा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उनको पीपल्स पार्टी भी उनके घर जा रही है, बार बार उनसे मुलाकात कर रही है। हमने आपको वो भी चीजें दिखाई कि जी असद कैसर साहब और इनके साथ उमर अयूब साहब, ये लोग अलग जा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलग जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके घर जा रही है। एमक्यूएम का भी एक वफ्द गया था मौलाना साहब को मनाने के लिए कि जी आप लोग सब मौलाना साहब को मना रहे हैं कि जी आप हमें वोट दें, दूसरे कहते हैं आप हमें वोट दें। अब मौलाना साहब का भी क्या फ्यूचर होगा, मौलाना साहब क्या डिसाइड करेंगे, क्या? जाहिर है बड़ी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मौलाना साहब तो अपसेट हैं, नाराज हैं, इलेक्शन को वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं जी ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, बकौल मौलाना फजलुर रहमान। अब मौलाना साहब जी किसकी बातों से राम होंगे, किसकी बातों से राजी होंगे, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है। मौलाना साहब क्या इसमें अपना प्लस माइनस कैलकुलेट करके क्या करना चाहते हैं, ये अब हमें आगे ही पता चलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जी जो ये महमूद अचकजई है सदारती उम्मीदवार, इनका ताल्लुक जी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है और ये उस पार्टी के सरबराह हैं। इन्होंने सदारती इंतखाब मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। महमूद अचकजई ने अपने खत में कहा है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मुताबिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। अच्छा जी, याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 9 मार्च को सदारती इंतखाब कराने का ऐलान कर रखा है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी इस हवाले से बयान सामने आया था, जिसमें उनका कहना था ख्वाहिश है कि महमूद खान अचकजई को सदारती इलेक्शन में वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला वाजिब है कि वोट नहीं डालना। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान ने सदारती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट डालने का फैसला किया है।
میں نے جی جیسے کہ مولانا صاحب کا آپ کو کہا تھا، مولانا صاحب کی بالکل خواہش ہے کہ جی وہ ووٹ ڈالیں. باقی جماعتوں نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی بڑا قائل کرنے کی کوشش کی ہے مولانا صاحب کو کہ جی ووٹ آپ صدارتی ہمیں ہی دیں. لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کا ہمارے ایک اصولی موقف ہم نے اپنایا ہے کہ ہم نے صدارتی ووٹ دینا ہی نہیں، ہم نے ووٹنگ کے عمل کا حصہ ہی نہیں بننا. نہ وہ وزیر اعظم صاحب جب شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا. اب اس کے ساتھ آپ کو ایک دوسری خبر دیں جی، قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. اب دیکھیں اگر یہ آج کا حلف ہو چکا ہے تو میرے خیال سے صدارتی الیکشن بھی کل ہو جائیں گے، آرام سے بخوبی خوش اسلوبی سے سارے معاملات ہو جائیں گے اور آصف علی زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہو جائیں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق صاحب کی زیر صدارت ہوا، جس میں اپوزیشن نے مخصوص نشستوں پر خواتین ارکان کے حلف پر اعتراض کیا. اس دوران سپیکر نے مخصوص نشستوں پر آنے والے 4 ارکان سے حلف لیا، جن میں جیمز اقبال، نیلم حیات ملک، نتاشا دولتانہ اور سمینہ خالد گھرکی شامل ہیں. بعد ازاں نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آج کچھ مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف لیا جانا توہین عدالت ہے. پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے کوٹے پر آنے والے ارکان سے حلف لینے سے روکا تھا. آج جن ارکان سے حلف لیا گیا ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے. یہ بالکل ہم سب کے سامنے ہے جی کہ ایک بینچ بنا، 5 رکنی لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ نے تشکیل دیا. اٹارنی جنرل صاحب وہاں پر پریزنٹ نہیں ہوئے، یہ کل کی بات ہے. کل ہم لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود تھے، وہاں پر بھی ہمیں یہی خبر آئی کہ جی اٹارنی صاحب وہاں پر نہیں گئے پشاور ہائی کورٹ میں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ اس کے اوپر مخصوص نشستوں کے اوپر کوئی بھی حلف نہیں لے گا، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں جی یہ 13 تاریخ تک کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اب آج تو 8 مارچ 2024 ہے، تو یہ ابھی 13 مارچ میں کافی ٹائم بچا ہوا تھا. لیکن یہ ایک حیرت کی بات ہے، یہ ہوا ہے. بعد ازاں نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کافی زیادہ احتجاج کیا اور انہوں نے اس پر سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے رولنگ دی کہ پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن سے حلف لینے سے روکنے کا حکم نہیں ملا. اب یہ ایک بات ہے کہ دیکھیں اگر یہ حکم ان کو نہیں ملا، بعد میں اگر حکم ان کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اب ان کی جو مخصوص نشستوں پر جن لوگوں نے اب اپنا حلف اٹھایا ہے ان لوگوں کی سٹینڈنگ کیا ہوگی. اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے ایوان کو بتایا کہ آج جن مخصوص ارکان نے حلف لیا ان میں خیبر پختونخوا کا کوئی رکن شامل نہیں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا اطلاق صرف خیبر پختونخوا کے 8 مخصوص ارکان پر ہوتا ہے. اب دیکھیں اٹارنی صاحب اگر وہاں پر پیش نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹارنی صاحب جو ہیں وہ اسی وجہ سے وہاں پر پیش نہیں ہوئے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ٹھیک ہے جی میں اگر جاؤں گا یا میں نہیں جاؤں گا، دونوں صورتوں میں ان کے پاس یہ اس چیز کا جواز تھا کہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے صرف خیبر پختونخوا کے 8 مخصوص ارکان پر. اس کے علاوہ تو جتنے بھی ارکان تھے ظاہر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق وہ لوگ تو بالکل اپنا حلف اٹھا سکتے ہیں. اچھا جی آپ کو آگے یہ بھی بتا دیں جی کل 9 مارچ کو سینٹ اور قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی اور حکومتی اتحاد کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب جبکہ اپوزیشن کی طرف سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہوں گے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جی جو ایک امیدوار ہیں وہ تو ان کو تو سارے حکومتی اتحاد کی جو کہ پی ڈی ایم 2 کے نام سے جانی جاتی ہے ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے صدر کے لیے کل. لیکن اب اس کے اندر ایک ٹوسٹ جو ہے جو شروع میں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو جی انتخابات صدارتی ملتوی کرانے کے لیے بھائی انہوں نے تو کہا یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، وجہ ہے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ ہمارا پورا مکمل ہی نہیں ہو رہا مخصوص نشستوں کی وجہ سے. تو یہ اب میرے خیال سے ایک آئینی جو ایک مسائل چل رہے ہیں، یہ تو ایک آئینی بحران جو جنم لینے جا رہا ہے کہ آپ کا پہلے میں نے شروع میں بھی جیسے آپ سے عرض کی کہ وزیر اعظم کے اوپر اس کے اوپر بھی پھڈے چلے بھائی، آئینی ایک بحران کی سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن سارا وہ غبار جتنا بھی ہوتا ہے وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد جی شہباز شریف صاحب نے اتنے ہلہ گلہ کے اندر انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا منصب سنبھال لیا، انہوں نے اپنے عہدے کا. اسی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. کے پی کی بات میں اس لیے دیکھیں
اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کے حق میں بات کر رہے ہیں. بھائی معاملہ یہ ہے کہ ادھر اگر وہ لوگ آئے بھی ہیں تو ادھر جو بھی مینڈیٹ ملا وہ بڑا دیٹ واز کرسٹل کلیئر. 2/3 اکثریت اگر ان لوگوں کو مل گئی تھی تو 2/3 اکثریت سے ان لوگوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے بنا دیا. بہرحال یہ ہماری ڈیٹیلز تھی. ایک خبر آپ کو اور دیتا چلوں, سابق جو نگران وزیر اعظم تھے ہمارے ماشاءاللہ, جن کو راجو صاحب بھی کہا جاتا ہے, راجو صاحب جی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وزارت ہاؤسنگ کے ناداندہ نکلے. اب یہ جتنے بھی اپنے عہدوں پر ہوتے ہیں اس کے بعد میں ان کا کٹا کھلتا ہے کہ اچھا جی ان لوگوں کے ذمہ کیا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہے آپ سے شیئر کر دوں ذرا. وزارت ہاؤسنگ کے مطابق انوار الحق کاکڑ گزشتہ 5.5 سال بطور سینیٹر منسٹر انکلیو میں رہائش پذیر رہے. ان کے ذمہ منسٹر انکلیو کی رہائش گاہ کے 5.5 سال کے کرائے کی مد میں 60 لاکھ روپے واجب الادا ہیں. یار انوار الحق کاکڑ صاحب ویسے میں تو کہتا ہوں کمال ہی ہو گئی ہے یہ. وزارت ہاؤسنگ اینڈورکس نے اس رقم کی ادائیگی کے لیے انوار الحق کاکڑ کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. انوار الحق کاکڑ اب بھی منسٹر انکلیو کے بنگلے میں رہائش پذیر ہیں. انوار الحق کاکڑ گزشتہ ہفتے بطور نگران وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں. تو اب یہ نگران وزیر اعظم جو ہیں ان لوگوں کا تو اللہ کرے کہ یہ کوئی بہتری ہو جائے اور یہ مان جائیں کسی طرح سے. یہ پیسے دینے پہ 60 لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں. باقی ایک بڑی مزے کی بات ہے, محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی میرے خیال سے کلیئرٹی اب آ جانی چاہیے یار. کبھی وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے ہمارے پنجاب کے, اس کے بعد انہیں چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا. چیئرمین پی سی بی کے اوپر بھی تقرری کے اوپر ان کے خلاف درخواستیں عدالتوں میں چلی گئیں. اب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ انہیں مشیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے. تو اب اگر ان کو آپ مشیر بھائی ایک مرتبہ کی جس کو عہدے دینے ان کو عہدہ دیں, لیکن میں دیکھیں بیک ٹو بیک میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, جس کو جو حکومت دینی ہے اس کو حکومت دے دیں, لیکن اس سسٹم کو اس نظام کو چلنے دیں. میرے خیال سے یہ نظام ایسے نہیں چل پائے گا جس طرح سے آپ لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نظام کو چلنے دیں, یہ تب ہی گرو کرے گا. گرو کیا کرے گا, ابھی تو ہم لوگ ابھی تو آنیسٹلی دیکھیں میں مایوسی والی باتیں نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لٹرلی جو سسٹم اس وقت ہمارا ہے نا وہ لگتا ہے ایسے یہ دیکھنے میں کہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اسپیشلی اگر if we talk about the economy تو ہماری بالکل ہی وینٹیلیٹر پہ ہے. کیا ہم لوگ صرف اور صرف اس کے اوپر کریں گے؟ ہم لوگ کیا صرف اس کے اوپر اپنا یہ کریں گے؟ بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.